آمدی صاحب، کل بات ہو رہی تھی جمعے کی امامت کس کو کرنی چاہیے اور اس کی نماز کا اہتمام کن علاقوں میں ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے مصر جامع کی ایک شرط جو ہے وہ ہمارے فقہا نے بیان کی ہے، ہماری جو کتابیں ہیں ان میں بیان ہوتی ہے۔ تو مصر جامع سے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حکمران موجود ہوں یا ان کے کوئی نمائندے موجود ہوں۔ تو دیہات کے جو علاقے ہیں جہاں پر یہ نمائندے مقرر نہیں ہوتے، وہاں پر بھی کیا نماز جمعہ نہیں ہوگی اور ان کو شہر میں آنا پڑے گا اس کے لیے؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اسلام کا جو اصلی قانون ہے اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ اس قانون کے مطابق آخر آپ کوئی سیاسی نظم قائم کریں گے، اس سیاسی نظم کا تعلق چھوٹے یونٹ سے بھی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک حکمران بنا دیں اور نیچے کے علاقوں کے ساتھ آپ کے ربط کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہماری حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو آپ مرکز میں ایک شخص کو سربراہ مملکت منتخب کرتے ہیں یا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، آپ صوبوں کے لیے گورنر مقرر کرتے ہیں یا وزرائے اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک وارڈ تک آپ اپنے سیاسی نظام کو لے جاتے ہیں۔ تو جب کبھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو ایسے ہی ہوگا۔ جس جگہ تک حکومت پہنچ گئی ہے وہاں ایک مسجد جامع مسجد کا کیا مطلب ہے؟ وہ مسجد جس میں جمعے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ساری مسجدیں جامع مسجد نہیں ہوتی، تو جس مسجد کو جامع مسجد ڈکلیئر کر دیا جائے گا، یہ اعلان کر دیا جائے گا یہ جامع مسجد ہے اور یہاں مسلمانوں کے حکمرانوں کا نمائندہ آ کر نماز کا اہتمام کرے گا، جمعہ وہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل قانون ہے۔ اس وقت اس قانون کے مطابق جمعہ ہو ہی نہیں رہا۔ یہاں تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ اس نماز کی یاد تو قائم رکھی جائے، کیونکہ حکمران اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں وہ وہاں اہتمام کر لیتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب مل گئے، کوئی مسجد ہو گئی، لوگ وہاں جمع ہونے لگ گئے، جمعہ کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ دیہات کے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جامع مسجد میں آئیں، وہ دور کے علاقوں سے چل کے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیہات سے، وہاں آ کے حکمران کی تقریر سنتے تھے یا جو بھی ان کا عامل ہے اس کی تقریر سنتے تھے، اس کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اور جو لوگ نہیں آ سکتے تھے وہ اپنے علاقوں میں ظہری کی نماز پڑھتے تھے۔ یہی اصل اسلامی قانون ہے۔ اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھا بھی دینا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اصل قانون کیا ہے اور اس کے برکات پر کے بارے میں انہیں توجہ دلانی چاہیے۔ یعنی اس ذریعے سے اصل میں دیکھیے کہ کیا کیا گیا ہے۔ پورے ایوان اقتدار کو آپ نے چھوٹی سے چھوٹی جگہ تک مسلمانوں کی عبادت سے متعلق کر دی ہے کہ 5 نمازیں تو لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی محلے کی مساجد میں پڑھ لیں گے، اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے، جیسے بھی چاہیں اس کا اہتمام کر لیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا ہونا چاہیے ہفتے میں کہ جس دن سب مسلمان ایک علاقے کے جو ایک سیاسی یونٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک سیاسی وحدت میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ وارڈ کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹی تحصیل کونسل کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، یا جس طرح مغربی ممالک میں کاؤنٹی کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی آپ سیاسی نظم قائم کر لیں اس کی سطح پر آ کر لوگ ایک جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اس میں ان کے حکمرانوں کا نمائندہ آئے گا، وہ آ کے خطبہ دے گا، نماز کا اہتمام کرے گا۔ اس سے جو فضا پیدا ہوگی اور جس طریقے سے ریاست کا نظم لوگوں کے ساتھ متعلق ہوگا اس کے کیا کہنے ہیں۔ اس وقت یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا، لہذا یہاں تو اب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ تیمم کے طریقے پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہوتا، دین کی تعلیم عام نہیں ہوتی اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح انہیں دین میں بتایا گیا ہے اس طرح نہیں سمجھتے۔